ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس. جی زید صاحب، ہم اقبال کی ویسٹرنائزیشن کانسیپٹ کے حوالے سے بات کریں، پلیز کنٹینیو. دیکھیے، ایک بات تو اب بالکل واضح ہو چکی ہے کہ مغرب کی پوری تہذیب جس کی بنیاد سیپریشن آف ریلیجن اینڈ اسٹیٹ پہ ہے، یعنی جس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ جدا ہو دی سیاست سے، تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ایگزیکٹلی. تو اقبال نے تو اس کو یہی کہا ہے کہ اب تو یہ چنگیزی نظام ہے. انسانیت اس میں دھاڑے مار مار کر رو رہی ہے، انسانیت تباہ و برباد ہو چکی ہے. ہر قسم کا ازم جو یہ انسان کی طرف پھینک رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، اور کر چکی ہے. مشرق کی اقوام کو اٹھنا ہے، اٹھنے کا وقت قریب آ چکا ہے. سورج طلوع ہونے والا ہے، اور اب مشرق کے اقوام کو چاہیے کہ اپنے آپ کو آرگنائز کر کے انسانیت کی قیادت سنبھالیں. لیکن اس میں سوال پھر یہ آتا تھا، لاجیکل سوال لوگوں کا یہ تھا کہ مشرق کی اقوام تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مغرب سے بہت پیچھے ہیں. یہ 100 سال پہلے بھی ایشو یہی تھا، بالکل آج بھی ہمارا یہی پرابلم ہے. تو جب لوگ مغرب کی تہذیب سے کچھ سیکھنے جاتے تھے تو دقت یہ ہوتی تھی کہ صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سیکھ کر نہیں آتے تھے، اس کے ساتھ پوری وہ تہذیب چلی آتی تھی. سب کچھ یہ بہت بڑا کرائسس تھا. اور مسلمانوں میں جو نوجوان طبقہ تھا، جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ تھے، جو اشرافیہ تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ مغرب جو اتنا زیادہ خیرہ کر دینے والا، اندھا کر دینے والا لوگوں کو، اتنی خوبصورت نظام وہ انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا کہ جو اس کو دیکھتا تھا حیران پریشان اور دنگ ہو جاتا تھا. لوگوں کی عقلیں ماری جاتی تھی. لوگ ایک دفعہ اس زمانے میں، اور بلکہ آج بھی حال یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کا دورہ کر کے آتے تو پھر اس کے بعد اپنے ملک کو، اپنی تہذیب کو، اپنے دین کو، اپنی اقدار کو گالیاں دینے پہ آتے ہیں. شرم محسوس کرتے ہیں مسلمان ہونے پر یا اپنی شناخت کو مینٹین کرنے پر. بالکل اس زمانے میں بھی یہی ایشوز تھے. تو اقبال نے ان ایشوز کو غیر معمولی طریقے سے ایڈریس کیا، اور حیران کن حد تک ایڈریس کیا. یعنی آپ ذرا سنیے کہ جدیدیت اور مغربیت کا فرق جب وہ نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں. قوت مغرب نہ از چنگ و رباب، نہ از رقص دختران بے حجاب. دیکھو، مغرب کی تہذیب کی طاقت، مغرب جو ویسٹرن ڈومیننٹ سیولائزیشن ہے جو اس وقت پوری دنیا پر قبضہ کر رہی ہے، وہ اس لیے نہیں کر رہی ہے کہ ناچ اور گانا وہ بہت زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ کرتے ہیں، لیکن یہ this is not the reason. اب آپ اس کو ذرا تفصیل پہ آئیے. مغربی تہذیب اس لیے عروج پہ نہیں ہے کہ وہاں ناچ گانا موسیقی اور میوزک بہت زیادہ ہے، نہ وہ اس لیے عروج پر ہیں کہ اس کی عورتیں بے حجاب رقص کرتے ہیں. جو ویسٹرن سیولائزیشن میں آپ کو فحاشی اور عریانی اور بے حیائی نظر آتی ہے، ان کی طاقت اس کی وجہ سے نہیں ہے. پھر کہتے ہیں نہ سحر ساحرانہ لالا روست، نہ از اریاں سوق ونے از قطع موست. یہ جو خوبصورت لوگ تمہیں مغرب میں نظر آتے ہیں کہ جو اپنے بے لباس ہوئے پڑے ہوئے ہیں، جن کا جسم تمہیں ہر طرف نظر آتے رہتے ہیں، جو اپنے جسم کو چھپاتے نہیں، اپنی داڑیاں اور منہ اور بال چھوٹے کر لیتے ہیں اور کٹواتے ہیں اور داڑیاں شیو کرتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے مغرب کی ترقی نہیں ہے. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم کو مغرب کی ٹیکنالوجی اور سائنس اور مغرب کی اچھی چیزیں لینے کے لیے ان جیسا ہونا پڑے گا، تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ مغربی تہذیب کی طاقت ان کی بے حیائی میں، آوارگی میں، آزادی نسواں میں، عورتوں اور مردوں کے مخلوق اختلاط میں، عورتوں کی اس طریقے سے آوارگی میں، مردوں کی بے حیائی میں نہیں ہے یہ طاقت. محکمی اورا از نا لادینی است، نہ از فروغش از خط لاطینی است. نہ ہی یورپ اس وجہ سے محکم اور مضبوط ہے کہ وہ لادین ہو گیا ہے، نہ اس لیے وہ مضبوط ہے کہ اس نے دین اور اسٹیٹ کو الگ الگ کر دیا ہے. سیکولرزم کی وجہ سے اس کی طاقت نہیں ہے. جو آج لوگ کہتے ہیں کہ مذہب تمام فسادات کی جڑ ہے اور ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے، لادین ہونا چاہیے، اور انسانوں کو لادین ہونا چاہیے، اور ریلیجن پرسنل میٹر ہے، تو یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لاطینی خط میں، لیٹن خط میں لکھنے کی وجہ سے یا انگریزی سیکھو یا ترکی زبان کو جس طرح مصطفیٰ کمال اتاترک نے عربی رسم الخط سے تبدیل کر کے لیٹن کر دیا تھا، اور یہ طنز علامہ اقبال نے اس طرف کیا ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ماڈرن ہونے کے لیے، جدید ہونے کے لیے تم کو اپنے خط کو لیٹن کرنا ہے، اور یہ عبرتناک بات ہے کہ آج لوگ اپنے آپ کو ماڈرن کرنے کے لیے اردو کو لیٹن میں لکھنے لگے ہیں. آج سارے ہمارے بچے، سارے ہمارے بڑے، ایڈورٹائزنگ ایجنسیز، ہماری حکومت اردو کو بھی لیٹن میں لکھتی ہے، انگریزی الفابیٹ میں لکھی جاتی ہے. اقبال یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ترقی، ان کی حکومت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مذہب چھوڑ چکے ہیں یا لادین ہو گئے، نہ اس وجہ سے کہ وہ لیٹن اسکرپٹ میں لکھتے ہیں. تم اپنی عربی رسم الخط میں، اپنے اردو میں، اپنی فارسی میں، اپنی عربی میں، اپنی ترکی زبان میں بھی تم ترقی حاصل کر سکتے ہو. قوت افرنگ
از علم و فن است. اگر یورپ طاقتور ہے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے طاقتور ہے. یورپ اگر طاقتور ہے تو اپنی گڈ گورننس اور مینجمنٹ کی وجہ سے طاقتور ہے. یورپ اگر طاقتور ہے تو اپنی سیوک ایڈمنسٹریشن, اپنی بجلی پانی گیس کے نظام کو بہتر کرنے کی وجہ سے طاقتور ہے. یورپ اگر طاقتور ہے کہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہے, وہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو انہوں نے اپنے معاشرے میں اس طرح مربوط کر دیا ہے کہ اپنے لوگوں کی فلاح اور بہتری کے لیے وہ کام کرتے ہیں. از ہمیں آتش چراغش روشن است, اور اسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بہترین استعمال کی وجہ سے, مینجمنٹ کی وجہ سے, بزنس مینجمنٹ کی وجہ سے, اپنی جسٹ ان ٹائم ٹیکنالوجی کی وجہ سے, کہ جب وہ ہر قسم کی مینجمنٹ کو عروج پہ پہنچایا ہے, اس وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں. حکمت از قطع و برید و جامع نیز, اور سب سے کمال کا نقطہ وہ یہاں پر بتاتے ہیں, حکمت از قطع و برید و جامع نیز مانے علم و ہنر امامہ نیز. دیکھو جو حکمت اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور وزڈم ہے, اس کا تعلق جسم اور کپڑوں سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ تم کس قسم کے ٹائی سوٹ پہنتے ہو, شلوار قمیض پہنتے ہو, یا تم عربی ابایا پہنتے ہو, لباس سے نہیں فرق پڑتا. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی راہ میں تمہارا امامہ رکاوٹ نہیں ہے. تم اپنا امامہ پہن کر بھی, تم عورتیں اپنا حجاب لے کر بھی, مسلمان خواتین اپنا برقع اور نقاب لے کر بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور میڈیسن اور انجینئرنگ پڑھ سکتی ہیں. تم کس چکر میں پھنس گئے ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا حجاب, ہمارا لباس, ہمارا امامہ, ہماری داڑھی, ہماری ٹوپی اور ہماری جو مشرقی وضع و قطع اور لباس, ہمارا کلچر, ہماری تہذیب ہے, یہ سب رکاوٹ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, تو تم کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو. یورپ کی ترقی کا راز اس کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہے, نہ اس کی عورتوں کی بے حیائی اور بے حجابی میں, نہ اس کی مردوں کی بے حیائی میں, نہ اس کی اس بات میں کہ وہاں کے لوگ کس طرح داڑیاں کٹواتے ہیں اور چھوٹے بال رکھتے ہیں اور بے لباس پھرتے ہیں. تم اگر مغرب سے کچھ لینا بھی چاہتے ہو تو ان کی وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, گورننس, مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کو سیکھو, مگر اپنے لباس, اپنی زبان, اپنی تہذیب کو قائم رکھو. کسی صورت میں اگر تم نے اپنی تہذیب کو چھوڑنا شروع کر دیا اور مغرب کو اختیار کرنا شروع کیا یہ سمجھ کر کہ اس تہذیب سے میں ترقی حاصل کروں گا, یعنی اگر تم نے ماڈرنائزیشن کو ویسٹرنائزیشن سے کنفیوز کر دیا, تم نے اگر جدیدیت کو مغربیت سے کنفیوز کر دیا, تو تم اپنے دین سے بھی جاؤ گے, عزت سے بھی جاؤ گے, آبرو سے بھی جاؤ گے, ایمان سے بھی جاؤ گے. یہ اتنا بڑا واضح فرق جو 100 سال پہلے نوجوانوں کو کرائسس تھا, آج ہمارے نوجوانوں کو کرائسس ہے. اقبال آج ایڈریس کر کے یہی پیغام دیتے. لیکن آئی گیس زید صاحب جس طرح سے ہم بیان کریں اقبال کی شاعری میں, نوجوان میرے خیال سے ایک لیسن ہے, اگر ہمارے پروگرام کو دیکھیں تو دے لرن اے لاٹ. ویورز یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.